نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال کہا الم اقل لک کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھ کو، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا، معیا میرے ساتھ، صبرا صبر کی. قالا کہا ان سألتک اگر میں سوال کروں تجھ سے، ان شیئن کسی چیز کا، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو، قد بلغت تحقیق پہنچا تجھ کو، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر. فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، اتیا وہ دونوں آئے، اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس، استطعما تو ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ مہمان بنائے ان کو، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار، یریدو جو چاہتی تھی، ان ینقض کہ ٹوٹ پڑے، فاقام تو اس نے قائم کر دیا اس کو. قال اس نے کہا لو شئت اگر تو چاہتا، لاتخذت البتہ تو لے لیتا، علیہ اس پر، اجرا اجر اجرت. قال کہا ھذا یہ ہے، فراق جدائی، بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان، سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، بتأویل حقیقت، ما لم جو نہیں، تستطع تو کر سکا، علیہ اس پر، صبرا صبر کی. اما السفینۃ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت تو تھی، لمساکین مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں، فاردت تو میں نے چاہا، ان کے آئی بہا میں عیب دار کر دوں اس کو، وکانا اور تھا، وراءہم ان کے پیچھے، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ جو لے رہا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا ظلم سے، چھین کر، غصب کر کے. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فکانا تو تھے، ابواہ اس کے والدین، مؤمنین مؤمن، فخشینا تو ڈر ہوا ہم کو، ان یرہقہما کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر، طغیاناً سرکشی سے، وکفرا
اور کفر کے ساتھ. فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے ان کہ یبدلہما بدل دے ان کو ربہما ان کا رب خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں وَأَقْرَبَ اور زیادہ قریب رحمہ رحمت اور شفقت میں وَأَمَّا الْجِدَارُ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے یا جہاں تک دیوار ہے فَكَانَ تو تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی یتیمین یتیم فی المدینتی شہر میں وکانا اور تھا تحتہ اس کے نیچے کنزن ایک خزانہ لہما ان دونوں کا وکانا اور تھا ابوہما ان کا والد صالحا نیک فَأَرَادَ تو ارادہ کیا ربک تیرے رب نے ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو وَيَسْتَخْرِجَا اور نکالیں کنزہما اپنے خزانے کو رحمتا من ربک بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے وما فعلتہ اور نہیں میں نے کیا اس کو عن امری اپنے حکم سے ذالک یہ ہے تأویل حقیقت ما جو لم نہیں تستطع تم استطاعت رکھ سکے علیہ اس پر صبرا صبر کی. قال الم اقل لک کہا میں نے کہا نہ تھا انک لن تستطیع معی صبرا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے کہوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. کیونکہ اب تیسری اور آخری وارننگ تھی نا، تیسرا اور آخری مرحلہ، پھر آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں. ایک چانس اور دے دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، اب ایک خوشامد سی کر رہے ہیں آپ کو میری طرف سے عذر تو مل گیا نا، دیکھیے میں نے عذر تو پیش کر دیا، معافی تو مانگ لی نا، آپ کے پاس ایک معقول عذر تو آ گیا نا. آپ فانطلقا دونوں چل دیے. حتی اذا اتیا یہاں تک کہ جب دونوں آئے اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس. استطعما اہلہا تو ان سے کھانا مانگا. فابوا ان سب نے انکار کر دیا. they refused نہیں کوئی کھانا نہیں. ان یضیفوہما کہ مہمان بنائے ان کو. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا تو دونوں نے پائی وجدا فیہا جدارا جدار دیوار. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض یرید چاہتی تھی ان ینقض کہ ٹوٹ پڑے ٹوٹ گرے. نقض عہد وعدہ توڑنا، یعنی اتنی ٹوٹی پوٹی دیوار تھی کہ ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ وہ گر جاتی. یرید ان ینقض فاقامہ تو انہوں نے کیا کیا اس کو قائم کر دیا، دوبارہ بنا دیا. یعنی جن معصوموں نے کچھ نہیں کیا تھا ان کے کام بگاڑ دیے اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا
اگر آپ چاہتے تو اس پہ کوئی اجرت لے لیتے، اس پہ آپ اجرت لے سکتے تھے. ان کو مشورہ دیا. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ ہے میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت، بس ختم، اتنا ہی علم کافی تھا. ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی یاد آ جاتا اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے. ایک روز فرمانے لگے ہم پر اللہ کی رحمت اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی، کاش کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی ٹھہرتے اور صبر کرتے تو بہت سی حیرت انگیز باتیں اور پتہ چلتی، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، لہذا 3 ہی باتیں سیکھ کے معاملہ ختم ہو گیا. قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے جدائی میرے اور تیرے درمیان. لیکن جدائی سے پہلے میں ان 3 باتوں کی وجہ تمہیں ضرور بتاؤں گا. سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، بتأویلی، حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی. تھے مسکین لیکن کشتی کے مالک. اس سے مسکین کی ڈیفینیشن بھی پتہ چلتی ہے. یہ اس کے پاس جائیداد یا جاگیر یا کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی. اما السفینۃ فکانت لمساکین، کیونکہ بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، فلاں شخص کے پاس گھر تو ہے لیکن کوئی کاروبار نہیں، کھانے پینے کو نہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے دے؟ تو ہیں وہ مسکین لیکن ہیں گھر والے، گھر میں رہتے ہیں اپنے. تو یہاں بھی کیا ہے، مسکین ہیں اور کشتی والے ہیں یا جہاز والے ہیں. یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب لگا دوں، اس کو داغدار کر دوں. وکان وراءہم ملک، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ لگا ہوا تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے رہا تھا ہر کشتی کو ظلم سے، غصب کر کے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ کو اپنی کسی جنگی لشکر کی تیاری میں کشتیوں کی ضرورت تھی، تو اس نے کیا کیا، سب کی کشتیاں پکڑنی شروع کر دی، ہر ایک سے لے لو. تو یہ غریب لوگ تھے، اگر ان کی کشتی چھن جاتی، یہ کھاتے کہاں سے؟ تو میں نے کیا کیا، کشتی کو ذرا سا ایسے نشان لگا دیے کہ وہ خوبصورت نہ لگے اور بادشاہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے دونوں والدین مومن تھے، نیک لوگ تھے. فَخَشِينَا، تو ہم کو ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ یہ ان کو ستائے گا، ان پہ غالب آ جائے گا. ارہاق ہوتا ہے کسی پہ چھا جانا، یعنی ان کا جینا حرام کر دے گا. طغیانا و کفرن، سرکشی سے اور کفر سے، یعنی نیک لوگ ہیں، جینا حرام ہو جائے گا اس بچے کی وجہ سے. ان کا فیوچر میں یہ بچہ ان کو بہت تکلیف دے گا. فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، کہ بدل کر دے دے ان کو ان کا رب اس سے بہتر. یعنی یہ بچہ فوت ہو جائے اور اس کی بجائے کوئی اور بچہ ان کو مل جائے. خیرم منہ زکاتن، جو اس سے بڑھ کر پاکیزہ ہو، واقرب الرحمہ، اور زیادہ قریب و رحمت و شفقت میں، یعنی اپنے والدین کے ساتھ بہت رحیم و شفیق ہو. طغیانم و کفرا کی بجائے زکاتن و رحمہ والا ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور لیکن دیوار، فکان لغلامین، تو وہ 2 لڑکوں کی تھی. یتیمین، جو دونوں یتیم تھے. تو غلام اسی لیے اس کا ترجمہ نابالغ بچہ پیچھے میں نے کیا، کیونکہ یتیم نابالغ ہی ہوتا ہے، بالغ ہونے پر کوئی یتیم نہیں رہتا. فی المدینتی، شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا.
جو ماں باپ چھوڑ گئے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، باپ نیک شخص تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ سب کام میں نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں کیے، یہ سب کچھ تیرے رب کا فیصلہ تھا اور تیرے رب کی رحمت تھی. کہیں قتل میں نظر آئی، کہیں کشتی کے پھاڑے جانے میں، عیبدار کرنے میں، اور کہیں دیوار کے بننے میں. وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ سارے کام میری مرضی سے نہیں تھے، رب کی مرضی تھی. رب نے مجھے کہا تھا کہ ایسے کر دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں. ظاہر میں حقیقت جو کچھ دیکھتی ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی اصل حقیقت وہ نہیں جو صرف ظاہر میں نظر آتی، بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ضرور نگاہ میں رہے. عام لوگوں کی نگاہیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، کچھ مل جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کچھ نہ ملے تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دور رس نہیں ہوتے، بصیرت نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی، غور و فکر نہیں ہوتا. اسی لیے کچھ ملنے پہ شکر نہیں ہوتا اور کچھ جانے پہ صبر نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں عام طور پر یہ تینوں واقعات ہوتے رہتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی، خراب ہو جاتی، ہمارے پلانز خراب ہو جاتے ہیں، ہم نے سوچا کچھ ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اس پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے. مثلاً کسی کا ایک ہی بچہ ہے اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کی تو دنیا ہی اندھیری ہوگی کہ یہ کیوں ہو گیا. اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. کسی کا باپ فوت ہو جاتا، کبھی آپ نے دیکھ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کے فیصلوں کو. بارہا ایسے ہوتا ہے. بچپن میں ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کے دونوں. انسان صرف غم کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کو کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیوں ہوا. بعض اوقات انسان کسی چیز کے ملنے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا، حالانکہ وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی. مثلاً کوئی گاڑی خریدی نئے کسی ماڈل کی، بہت خوش ہوئے، اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی میں چلے گئے. اب جب خریدی گئی تھی اپنے ہی پیسے سے خریدی گئی تھی نا، اس وقت پتا تو نہیں تھا کہ یہ ہماری موت کے لیے آئی. ایک گھر بنتا ہے بہت عالیشان، وہیں سے جنازہ اٹھتا ہے. کبھی انسان کو خیال آیا گھر بناتے ہوئے کہ یہ گھر مجھے نہیں رہنے دے گا، مجھے نکال باہر کرے گا، جسے میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں. ہم صرف چیزوں کی ظاہر پہ دیکھتے، اس کے پیچھے نہیں جھانک کے دیکھتے. لیکن اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے. خوشی وہ نہیں جس کو ہم خوشی کہہ رہے ہیں، اچھائی وہ نہیں جس کو ہم اچھائی اپنے لیے سمجھ رہے ہیں، فائدہ وہ نہیں جس کو ہم اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہیں. جب انسان کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور پھر دین میں استقامت آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کا ہر فیصلہ قبول، وہ مجھ کو کچھ دے یا مجھ سے کچھ لے، کچھ ملے یا جائے، مجھے اللہ سے ناراض نہیں ہونا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس موقع پر جب ہجرت قریب تھی یہ قصہ سنایا گیا کہ مسلمانوں کے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ آئندہ گھر چھوٹنے والے یا مال و متاع جاگیر. آپ کو معلوم ہے نا جب مسلمان نکل کے ہجرت کر گئے تھے ان کے گھر لوٹ لیے گئے تھے. تو اس پر ایک ذہن تیار کرنا تھا کہ ظاہر میں جو کچھ تم کو نقصان نظر آئے اس سے نقصان نہ سمجھنا،
اور خاص طور پر دین کے لیے کچھ چھوٹے، اس پہ کوئی افسوس نہ ہو تمہارے دل میں، کوئی دکھ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے سامنے وہ مصلحتیں ہیں جو تمہارے سامنے نہیں۔ بعض اوقات ظالم بہت پھلتے پھولتے ہیں اور بے گناہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے گناہ لوگ قحط میں مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی تو انسان کہتا ہے۔ 93 میں مجھے کہیں جانا ہوا، برطانیہ ہی، تو وہاں میں ایک جگہ پہ درس دے رہی تھی، تو اتنے میں ایک بچی ایک اخبار اٹھا لائی اور مجھ سے کہنے لگی آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اخبار کیا تھی؟ اخبار کے اوپر ایک قحط زدہ انسان کی تصویر تھی اور نیچے بہت بڑی بڑی سرخی لکھی ہوئی تھی، از گاڈ الائیو؟ کیا خدا زندہ ہے؟ فل اسکیپ، یعنی اس طرح پورے پیج کی اخبار، اس پہ ایک تصویر اور نیچے موٹا سا لکھا ہوا از گاڈ الائیو؟ کہ اگر وہ جواب اس کا کیا ہے کہ اگر ہاں واقعی زندہ ہوتا تو یہ تھوڑی مرتے۔ اب آپ سوچیں، یہ سوچ کس قدر خدا سے بیزار کرنے والی، کہ ایک طرف انسان دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ بےچارے مر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پہ ترس نہیں آتا، وہ واقعی ہے۔ یعنی سارا نزلہ کس پہ گرا؟ کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ بس کہہ دو کہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ نہ مرتے۔ اب اگر ہمارے مسلمان بچے ایسی ہی چیزیں پڑھ کے پھر اللہ کے بارے میں محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ واقعی وہ الرحمن الرحیم ہے؟ ہمارے نزدیک وہ الرحمن کب ہے؟ کہ جب ہم پہ دنیا کی نعمتیں نچھاور کر دے، اور وہ ظالم ہو جاتا ہے اگر وہ دنیا کی کوئی چیز ہم سے لے لے۔ لیکن جس چیز کو انسان اپنے لیے نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات وہی اس کے لیے عذاب ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا۔ اسی لیے فرمایا نا، جو ہم تم کو دیتے ہیں وہ بھی تو آزمائش ہے، ملنے والی نعمتیں بھی ایک آزمائش ہے۔ ہم صرف خوش ہوتے ہیں اس پر جب ہم کو کچھ ملتا ہے، اور ناراض ہو جاتے ہیں اس پر جب ہماری پسند کی کوئی چیز ہم سے لے لی جاتی۔ بہت غصے میں آ جاتے ہیں نا ایک دم جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کسی چیز کے لے لینے میں وہ ہمارے لیے کتنا مہربان ہوا، اور کوئی چیز ملی بھی تو ہمارے لیے کتنی آزمائش کا سبب ہو گئی۔ لیکن یہ سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے جیسے اس معاملے میں ہوا کہ خضر علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے۔ یہ جو 2 بچوں کا واقعہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کی نیکی مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کی اولاد کے بھی کام آتی۔ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ہم کہتے ہیں نا ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور ہم ان کے گارڈین ہیں، اور ہم نہ خیال رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ عموماً اگر ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری بھی کر دیں تو احسان جتانے لگتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک آدمی تھا، اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند تھی کہ جب اس کو لے لیا تو اس کی اولاد کو اس نیکی کی وجہ سے فیض پہنچایا، خود کیئر کی ان بچوں کے مفاد کی، مستقبل کی، اور غیب سے ایک شخص کو بھیج کر، اور شخص بھی ایسا کہ جن کو بستی والوں نے، یعنی اس سے بستی کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ لوگ بہت ہی بد اخلاق اور بد مزاج اور انڈیسنٹ قسم کے لوگ تھے، کہ جنہوں نے مسافروں کو کھانا پانی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پہلے زمانے میں کوئی ہوٹل اور سرائے نہیں ہوتے تھے، تو عموماً رواج کیا تھا کہ جس بستی میں کوئی مہمان آ جائیں، مسافر آ جائیں، تو سارے بستی والوں کے اوپر لازم ہوتا تھا کہ ان کا خیال کریں۔
تو یوں لگتا تھا کہ وہ یتیم بچے تھے اور ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا، ان کی دیوار ٹوٹ رہی تھی اور پوری بستی غافل تھی اس خدمت سے. تو اللہ تعالی نے کہاں سے بندوبست کیا. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. ہم کہتے ہیں نا کیا ملا ہم کو ہماری نیکیوں کا فائدہ، اتنے اچھے کام کیے، کچھ حاصل ہوا؟ اور حاصل ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ کام ہو جائے جس کو اس وقت ہماری خواہش نفس کہتی ہے، بس. اگر وہ نہیں ہوا تو گویا نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. جبکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نیکی کا فائدہ کیا ہے. مرنے کے بعد اولاد کی خیر خواہی ہو رہی، نسلوں تک جاتا ہے نیکی کا اثر. کون کہتا ہے کہ نیکی کا فائدہ نہیں؟ اور کیا ملا نیکی کر کے؟ مرنے کے بعد آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا فیض پہنچ رہا ہے. اولاد کو کان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک. اور یہ سب کچھ کر کے عاجزی کتنی ہے. وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے خود سے نہیں کیا، یہ میرا اپنا علم نہیں، یہ میری قوت نہیں، اصل حکم اللہ کا ہے. یہاں سے کچھ یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگرچہ لفظ عبد آیا ہے لیکن وہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں، جیسے مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دیے ہوئے ہیں. لیکن قرآن سے یہاں کہیں بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور ابھی بھی وہ ہوتے ہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ بعض ناسمجھ لوگ کشتی پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، یا خضر خواجہ، یا خواجہ خضر تیرے حوالے، یعنی اللہ کی بجائے اس کی پناہ لیتے. تو یہ ایک شرک ہے، کیونکہ خضر تو خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے. اور ہماری نادانی دیکھیے کہ ہم خضر سے مدد لیں، خضر کی پناہ مانگے. تو یاد رکھیے کہ جنوں کے لیے بھی لفظ رجل آیا ہے، اسی طرح فرشتے کے لیے لفظ عبد آ سکتا ہے. عبد کا بنیادی لفظی معنی کیا ہے؟ غلام، بندہ، مخلوق. تو یہاں سے ہمیں بنیادی طور پر دو اہم سبق ہیں. ایک تو استاد کے حقوق، استاد اور شاگرد کا باہم تعلق، اس پر بہت زبردست تعلیم ملتی ہے. اور دوسری طرف کہ ظاہر کے پردے میں کیا چھپا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ اللہ جس حال میں بندے کو رکھے اس پہ راضی ہو جائے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اس واقعے کے پہلے حصے کے تعلق سے چند باتیں اور کہنا چاہوں گی جن کا ذکر اس قصے میں نہیں لیکن وہ استاد کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کا وجود اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیجا گیا ایک حاکم بنا کر، یا مجھے بھیجا گیا ایک سیاستدان بنا کر، لیکن آپ نے یہ